الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صدق اللہ العظیم۔ یہ بات کرنے کے پیچھے ایک مقصد یہ ہے کہ جو امت پر آج حالات آ رہے ہیں، دن بدن امت جو ہے پریشانیوں کا شکار ہوتے جا رہی ہے۔ کبھی 3 طلاق کے معاملوں میں، کبھی اذان کے معاملوں میں، کبھی وہ خبیث نے قرآن کی آیتیں بدلنے کے معاملے میں، اب حجاب کے معاملے میں بہت ساری ایسی باتیں جو نہیں ہونی چاہیے وہ روزانہ ہو رہی ہے۔ تو اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم سبوں کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایک چھوٹے بچے کو بھی اگر پوچھیں گے کہ یہ جو حالات آ رہے کیوں آ رہے، تو وہ چھوٹا بچہ بھی یہی کہے گا کہ حکومت صحیح نہیں ہے۔ یہ بالکل 100% غلط بات ہے، کیونکہ حکومت وہی آتی ہے جو اللہ لاتا ہے۔ قرآن کے اندر اللہ فرماتا ہے قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ، کہ ملک میرا ہے، میں جس کو چاہوں دے دوں۔ تو قرآن کے اندر اللہ تبارک و تعالی وعدہ فرماتا ہے کہ جب تم مجھے بھول کر، مجھے چھوڑ کر، مجھ سے کٹ کر، مجھ سے بھاگ کر، میری ذات کا انکار کر کر تم غیروں کے تلوے چاٹنے لگو گے اور میرے نبی کا طریقہ چھوڑ کر عیسائیت کے طریقے کو اپناؤ گے، تو میں تم پر ایسا ظالم بادشاہ مسلط کروں گا جو تمہاری کچھ بھی نہیں سنے گا۔ جیسا میرے رب نے قرآن کے اندر فرمایا، ٹھیک اسی طرح سے آج یہی حال ہو رہا ہے کہ ہر جوان اس کے اندر موجود ہے، ہر بوڑھا، ہر بچہ، ہر جوان، ہر مستورات، ہر لڑکیاں اس کے اندر موجود ہیں۔ اب حجاب کے معاملے میں تو اللہ امت کے لڑکیوں کی حفاظت فرمائے، اور جو لوگ حجاب کے بارے میں لڑ رہے ہیں اللہ ان کی ہمت افزائی فرمائے، دشمنوں کی شروں سے اللہ ان کی حفاظت فرمائے۔ اب ان حالات کے اندر امت کے اندر رہنے والوں کی ذمہ داری کیا ہے؟ تو ہمیں تو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اب تو الیکشن آ رہے ہیں، اب ہم سرکار کو پلٹ دیں گے اور جو ہے ہم اس کے اندر بڑھ چڑھ کر حصہ لیں گے، اور جو ہے واٹس ایپ پر چیٹس رکھیں گے، اور ہم جو ہے یوٹیوب پر اور جو ہے فیس بک پر، انسٹاگرام پر اور جو ہم لکھ کر سپورٹ کریں گے۔ یہ ساری باتیں کرنے سے کچھ بھی نہیں ہوگا، کیونکہ اس کا واحد راستہ یہ ہی ہے کہ ہم اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ تو ہمارے گروپ نکالنے کا مقصد یہ ہے کہ میں نے جمعہ کے اندر اعلان بھی کیا تھا کہ ہم سب مل کر عشاء کی نماز کے بعد آشنی کی مسجد کے اندر جمع ہوں گے اور اس کو جو ہے مستقل ایک ترتیب سے پڑھیں گے، اور 4-5 دن کے اندر انشاءاللہ یہ جو ہے پورا کریں گے۔ اللہ ہمارے امیر صاحب کو جزائے خیر دے کہ انہوں نے فوراً 2 لفظ سنتے ہی فوراً کہے کہ کوئی غلط بات نہیں ہے، تم اس کام کو کر سکتے ہو۔ تو میں نے جمعہ کے اندر اعلان بھی کیا، تو ہم نے اپنے بڑوں سے جب اس بات کا تذکرہ کیا تو وہ کہنے لگے کہ حالات صحیح نہیں ہیں، اس لیے تم ایک جگہ پر جمع نہ ہو، مستقل ہم اپنے گھروں کے اندر پڑھتے رہیں۔ اس کا فائدہ بھی یہ ہو رہا ہے کہ مستورات کو بھی جو لوگ گروپ کے اندر جوائن ہو چکے ہیں وہ مستورات کو بھی بول کر رکھیں،
اور ان کی گنتی اور اپنی گنتی دونوں ایک ساتھ ملا کر گروپ پر ڈال دے میں. ایک بات تو یہ ہو گئی. دوسری بات یہ ہے کہ آیت کریمہ مطلب کیا اور یہ کس وقت نازل ہوئی اور کیوں نازل ہوئی. مشہور نبی ہیں حضرت یونس علیہ السلام. یہ قرآن پاک کی آیت ہے، 21ویں پارے کے اندر ہے. تو حضرت یونس علیہ السلام جو ہیں، جب ان کی قوم نے ان کو پریشان کیا، ان کے ساتھ مارہان کیا اور وہ لوگ کسی بھی حالت میں اللہ کو ماننے کے لیے تیار نہیں، وہ محنت کرتے کرتے تھک گئے، اب ان کو امید کی کوئی بھی کرنیں نظر نہ آنے لگی، تو انہوں نے بغیر اللہ سے مشورہ کیے ہوئے اپنے بستی کو چھوڑ کر نکلے کہ اب یہاں سے تبلیغ مجھے نہیں کرنی ہے. یہ بات اللہ کو ناگوار ہوئی کہ بغیر مجھ سے کہے اور بغیر میرے کہے میرا یونس میرے دین کے کام کو چھوڑ کر وہاں سے نکل رہا ہے. تو جیسے وہ کشتی کے اندر سوار ہو رہے تھے تو کشتی کے اندر جو ہے پانی کے اندر ایک عذاب آنے لگا، اور جو ہے کشتی جب آگے پیچھے ہونے لگی تو وہاں کے سواروں نے کہا کہ ایک کسی کو کشتی کے اندر سے چھلانگ لگانا ہوگا، پانی کے اندر گرنا ہوگا. تو اب بہت سارے لوگ کشتی کے اندر ہیں تو کون گرے؟ اب وہ کہنے لگے کہ قراندازی کی جائے. قراندازی مطلب نام لکھا جائے، جتنے لوگ ہیں نام لکھا جائے اور اس کو جو ہے وہ چٹی ڈال دیں گے اور چھوٹے بچے سے وہ چٹی اٹھاتے ہیں، پھر اس کے اندر جس کا نام آئے گا وہی پانی کے اندر چھلانگ کو لگائے گا. تو جب پانی کے اندر چھلانگ کو لگایا تو وہ قراندازی کے اندر حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلا. تو حضرت یونس علیہ السلام نے جیسے ہی چھلانگ لگایا، اللہ نے ایک مچھلی کو حکم دیا کہ میرے یونس کو اپنے پیٹ میں رکھ لے. تو حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ کے اندر علماء فرماتے ہیں کہ 40 دن تک رہے اور مستقل اللہ سے دعا کرتے رہے. اور وہ دعا کیا تھی؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. لا الہ الا، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ لا الہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، کوئی پالنہار نہیں ہے، کوئی پروردگار نہیں ہے، کوئی مالک نہیں ہے، کوئی رب نہیں ہے. سب سے پہلے اس بات کا تسلیم کرنا، لا الہ الا انت سبحانک، کہ تو ہر عیب سے پاک ہے، تیرے اندر کوئی عیب نہیں ہے، تیرے اندر کوئی خرابی نہیں ہے، تیرے اندر کوئی کمزوریاں نہیں ہے، تو ہر کمزوری سے دور ہے، تو ہر عیب سے دور ہے. تو سونے سے، تو کھانے سے، تو اونگ آنے سے اور جو ہے بہت ساری جو انسانی ضرورت کو چیزیں پڑتی ہیں، اللہ ان سارے عیب سے پاک ہیں. لا الہ الا انت سبحانک، تیرے سوا کوئی معبود نہیں اور تو پاک ہے. اور اس کے آگے ہے انی کنت من الظالمین، اور میں ظالموں میں سے ہوں، میں ظالم ہوں، میں نے میرے خود کے ذات پر ظلم کیا ہے، میں نے تجھ سے بھاگا ہے اور میں اپنے آپ کو ظلم قرار دے کر تیرے سامنے، ظالم قرار دے کر تیرے سامنے حاضر ہوتا ہوں. تو آپ کورٹ کے اندر بھی گئے ہوں گے تو دیکھے ہوں گے کہ جو آدمی گناہ کا اقرار کرتا ہے کہ میں نے گناہ کیا ہے اور میں اقرار کرتا ہوں کہ میں گناہ کیا ہے، تو اس کی سزا بھی جو ہے کم ہوتی ہے. حکومت اور جو ہے عدالت اس کو سزا کم دیتی ہے. اور اگر وہ انکار کرتا ہے کہ میں نے کیا ہی نہیں تو اس کو پولیس کسٹڈی دی جاتی ہے. پھر وہ وہاں پر اس کو لے جا کر مار کر، ڈرا کر، دھمکا کر پھر اس سے باتیں اگلوانے کی کوشش کرتے ہیں، اور جتنا یہ ان کو پریشان کرے گا اس سے کہیں گنا زیادہ اس کی سزا کے اندر بڑھوتری ہوتی ہے. تو لیکن جب آدمی اقرار کرتا ہے کہ میں نے گناہ کیا ہے، مجھ سے ہی غلطی ہو گئی ہے، تو اس کو سزا کم ہوتی ہے. تو ایک دنیا کی عدالت میں اقرار کرنے پر
سزا کم ہوتی ہے تو میرے اللہ کے دربار میں، میرے ارحم الراحمین کے دربار میں، میرے رحمان اور میرے کریم کے دربار میں، میرے ایسے اللہ کے دربار میں جو اللہ اپنے بندوں سے 70 ماہوں سے زیادہ محبت کرتا ہو، ایسا اللہ جو کہیں گنہگار بندوں کو، ہزاروں بندوں کو، لاکھوں بندوں کو، کروڑوں بندوں کو معاف کرتا ہو، میرا ایسا اللہ جو کہیں سارے لوگوں کو معاف کرتا ہو، ایسا میرا اللہ جو قارون کے لیے رحمت کا لفظ استعمال کرتا ہو، ایسا میرا اللہ جو ہندا جیسی عورت کو اللہ نے ہدایت سے مالا مال کیا، وحشی جیسے آدمی کو اللہ نے ہدایت سے مالا مال کیا، کیسے کیسے لوگوں کو۔ ایک زانی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، کہنے لگا کہ میں نے ایک مردہ عورت سے زنا کیا ہے، کیا مجھے معافی مل سکتی ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا واللہ تجھے معافی نہیں مل سکتی، لیکن اللہ نے جبرائیل کو بھیج کر کہا کہ میں نے اس کو بھی معاف کر دیا، میں اس کو بھی معاف کرنے والا ہوں۔ حضرت نوح علیہ السلام کے لوگوں پر جب عذاب آیا پانی کا، جب وہ کشتی ڈوب گئی اور بہت سارے لوگ ہلاک ہوئے، اللہ نے فرمایا مٹی کے برتن بنواؤ، تو انہوں نے مٹی کے برتن بنائے۔ تو جب مٹی کے برتن کو بنا کر تیار ہوئے، اب کہنے لگے کہ اس کو توڑ دو، تو جب وہ برتن توڑے گئے تو ان کو تھوڑا سا برا لگا، میں نے رات دن جاگ کر اس کو توڑا۔ اللہ نے فرمایا میرے نوح، جب تجھے یہ مٹی کے برتن توڑنے کے اندر اتنی تکلیف ہو رہی تو میں نے میرے بندوں کو بنایا تھا، اور میں نے میرے ہاتھوں سے، میں نے میرے امر سے، اور میں نے میرے قدرت سے بندوں کو بنایا تھا، اور تو نے اس کو صاف صاف تو نے دعا کی اور میں نے ان کو ضائع کر دیا۔ میرے نوح مجھے کتنا غلط لگتا ہوگا۔ ایسے میرے اللہ کے دربار کے اندر جب آدمی خود کے ظلم کا اقرار کرے گا کہ مالک میں نے تجھے بھول کر زندگی بسر کیا ہے، انی کنت من الظالمین، میں ظالم ہوں، میں ظالموں میں سے ہوں، اور میں نے تیرے حکم کا انکار کیا ہے، میں نے تجھ سے بھاگا ہے، اور میں نے خود پر ظلم کیا ہے، میں نے تیرے نبی کو چھوڑا ہوں، تجھے چھوڑا ہوں، تیرا گھر چھوڑا ہوں، تیرا در چھوڑا ہوں، تیرے اذان کو۔ اس دنیا کے اندر سب سے زیادہ اگر کوئی کسی کو اپنی طرف دعوت دیتا ہے تو میرے اللہ کی ذات ہے۔ اس دنیا کے اندر دن کے اندر 5 مرتبہ اللہ اپنے بندوں کو اپنی طرف بلاتا ہے، پھر بھی آدمی کو اس کی طرف جانے کی ہمت نہیں ہوتی، اور اس کی طرف جانے کو دل نہیں ہوتا، اور ہمارے دل کے اندر ایک بوجھ سا محسوس ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی اپنے وعدے کے مطابق فرماتے ہیں جب تم عمل صالح کرو گے تو میں دھرتی کی پوری حکومت تمہارے تابع دوں گا۔ آج کیا ہو رہا ہے، اکثر مدرسے کے بچوں کو پکڑ کر لے کر آئے اور ان سے کہنے لگے کہ تم آیت کریمہ پڑھو، پھر وہ آئیں گے مکتب کے بچوں کو بلا کر لے کر آئیں گے، بولے قرآن پڑھو اور آیت کریمہ پڑھو، اور اگر کسی کو تکلیف زیادہ ہے تو پھر کوئی مولوی یا تو پھر کوئی کا کام کرنے والے بتلانے والے ان کو کہیں گے کہ زیادہ پریشانی ہے، کوئی کام نہیں بن رہا ہے تو تم یہ آیت کریمہ کا ورد کرواؤ، پھر مدارس کے اندر جائیں گے، پیسے دیں گے، پھر ان کو لے کر مسجد کا اپنے گھر کے اندر آئیں گے، کھانا اچھا خاصا کھانا بنائیں گے، اور وہ بچے پڑھیں گے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ چھوٹا سا معصوم سا بچہ، معصوم سی کلی، جس کو گناہ کوئی معلوم نہیں ہے، خود کے ذات پر ظلم کرنا کچھ معلوم نہیں ہے، 24 گھنٹے 4 دیواری کے اندر رہنے والا اللہ کو بار بار منا رہا ہے، اور جس نے گناہ کیا ہوا ہے وہ باجو بیٹھے تمباکو کھا رہا ہے، سگریٹ پی رہا ہے، اور بیٹھے بیٹھے دور ان کی خدمت کر رہا ہے۔ جس کو اللہ کے سامنے ظلم کا اقرار کرنا تھا وہ نہیں کر رہا ہے، اور جس کو نہیں کرنا تھا وہ اللہ کے سامنے اقرار کر رہا ہے کہ انی کنت من الظالمین، میں خود پر ظلم کرنے والا ہوں، میں نے خود پر ظلم کیا ہے۔ تو کہاں سے اللہ کی مدد آئیں گی میرے بھائی؟ اس کے لیے آیت کریمہ کا جو ورد ہے، بہت سارے احادیث کے اندر آتا ہے کہ جو آدمی 1.25 لاکھ مرتبہ آیت کریمہ کا ورد پڑھتا ہے، بہت سارے لوگ مل کر پڑھتے ہیں اور کچھ عمل کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان کو اس پریشانی سے دور کرتا ہے۔ اس کے بہت سارے عملیات کے اندر بھی اس کے بہت سارے وظائف آتے ہیں، لیکن سب سے بہترین اور مجرب عمل یہ ہے کہ ہم
सवा लाख मरतबा इसको पूरा करें, और जब ये पूरा होंगी तो इज्तिमाई दुआ होंगी। तो याद रखना, हमारा ये पढ़ना अल्लाह तबारक व ताला कल क़यामत में हमें अपने करीब कर कर पूछेंगे कि जिस वक्त मेरे अहकामात को मिटाने की कोशिश की जा रही थी, उम्मत के मासूम कलियों को, मासूम बेटियों को, मासूम बच्चों को बगैर हिजाब से बगैर हिजाब के घुमाने की कोशिश की जा रही थी, तो उस वक्त मेरा बंदा बार बार मुझसे कहता था कि मैं गुनहगार हूं, मेरे गुनाहों की सजा इन मासूम बच्चियों को न दें, और इस उम्मत पर जो हालात आ रहे हैं ये न होने चाहें। इस तरह से अगर करेंगे, बहुत कम वक्त के अंदर इंशाअल्लाह ताला अल्लाह हालात को पलटेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है, मैं उम्मीद करता हूं इंशाअल्लाह हम सब इस बात के अंदर समझ गए होंगे आयत करीमा किसको कहते हैं, क्यों पढ़ना है और ये किस तरह से पढ़ना है। इंशाअल्लाह मैं उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे। मैं इसी पर अपनी बात को पूरी करता हूं। अल्लाह ताला से दुआ करता हूं, अल्लाह ताला हम सबों को मुस्तकिल आयत करीमा पढ़ने की तौफीक अता फरमाए, हमें अपने रहमत के साये में रखें, मेरे नबी के उम्मत की पूरी हिफाजत फरमावें, मासूम कलियों की, मासूम बेटियों की इज्जत आबरू के अल्लाह हिफाजत फरमावें, और उम्मत के पर आने वाले हालात को अल्लाह जो है दूर फरमावें। फ़क्त वस्सलाम व रहमतुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग।